السلام علیکم۔ ایک بات جو محسوس کی ہے وہ میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں کرٹیسزم کا رواج بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ہر چیز کے اوپر کرٹیسزم، اس کو ہم نکتہ چینی کریں گے، کوئی بھی چیز دیکھیں گے تو ہم دوسرے کے اندر نقائص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ شاید اس کی ابتدا اس بات سے ہوئی ہو کہ ہم نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ اسلام کا ایک بڑا ایلیمنٹ ہے کہ آپ خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کی بھی نیکی کی تلقین کریں۔ اب یہ جو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم یہاں کہیں ہم سے غلطی ہو گئی، اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ بس ایک شخص ہے، اس نے کسی کو اپنے ساتھ، اب ہمارا جو اسلام کے تمام کانسیپٹس ہیں، جو باتیں ہیں، جو مثالیں ہیں، وہ مسجد سے ہی آتی ہیں۔ اسلام وہ نہیں رہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، جو بازاروں میں چلتے پھرتے اور ممبر پہ بھی اور حکمران کے تخت پر بھی اسلام ہی تھا۔ ہمیں وہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ خلفائے راشدین کا جو دور ہے، ہم اس سے مثال لیتے ہیں، اس سے پھر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو وہ معاملہ وہاں پر ان کو پیش آیا، اس کے بعد انہوں نے اس کا کیا حل نکالا، اس کو کیسے دیکھا۔ تو ہم اسلام ہی سرچ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک ممبر ہے مسجد کا اور وہاں سے جو کچھ تبلیغ کی جا رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے، وہ اسلام ہے۔ قرآن آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہوتا ہے۔ جب قرآن پاک کو آپ ترجمہ سے پڑھیں تو قرآن کہتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم دیکھتے کیوں نہیں، تم زمین پر چلتے پھرتے کیوں نہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھو۔ تو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سے مخاطب ہے، جب میں پڑھتا ہوں تو مجھ سے مخاطب ہے۔ وہ جو تحقیق تدبر کی بات قرآن کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کیوں نہیں کرتے، آپ کیوں نہیں کرتے، میں کیوں نہیں کرتا۔ تو اب دور ایسا آ گیا ہے کہ اسلام کے اوپر بات کرنا مصیبت بن جاتی ہے۔ آپ کسی بھی ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اس فیلڈ سے متعلقہ ہیں، انہوں نے شاید اس کو اپنی ایک خاص میراث سمجھ لیا ہے کہ ہم ہی اس کے وارث ہیں اور ہم ہی بات کر سکتے ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس شدید جو ہمارا کلچر بن گیا پچھلے دنوں سے، متشدد قسم کا، کہ کسی کو بھی توہین رسالت، توہین قرآن، توہین مذہب کر کے تو جہاں جس کا جی چاہے مار دے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی نہ نماز، نہ روزہ، نہ دین کا کوئی احکام پورا کیا، نہ والدین کے حقوق، لیکن ایک بندے کو مار کے مجھے جنت مل جائے گی۔ یہ ویسا ہی ایک قانون چل نکلا ہے جیسا کہ خودکش حملہ آوروں کے دور میں تھا۔ وہ بھی جنت کے لیے لوگوں کو مارتے تھے، اور کوئی موقع بنتا، کوئی شخص ان سے پوچھے کہ یار یہ کیسی جنت ہے جو ایک شخص کو مار کے آپ کو ملے گی۔ اسلام جہاد کی جو بات کرتا ہے اور جہاں قتال کی بات کرتا ہے، جہاد نفس سے کرتے ہیں، قتال میدان جنگ میں کرتے ہیں۔ جب آپ میدان جنگ میں کسی کو بھیج رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اگر آج امریکن پریزیڈنٹ اپنی فوجیں کہیں بھیجتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم یوں کرو اور تم وہ کرو اور تمہارا میں یہ انعام دوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انوسینٹ پیپل کو مارنے کے لیے انعامات دے رہے ہیں۔ جنگ کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ جنگ میں جب آپ سامنے ہوں گے تو جنگ میں آپ کو آپ کا لیڈر بھی یہی مشورہ دے گا، آپ کا حوصلہ بڑھائے گا۔ قرآن بھی جنگ میں اندر، جہاں جنگ میں آپ انوالو ہیں کسی بھی موقع پر، اس کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ مومنین کو، مسلم کو اس چیز کی طرف ابھارتے ہیں کہ پھر جب جنگ ہو جائے، پہلے تو امن ہے، جب تک امن ہے امن رہے گا، لیکن اگر جنگ ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر مار کے میں اپنی ثابت قدمی دکھانی ہے، اس کے بدلے میں انعامات ملیں گے۔ آج کسی فوج کو ان کا پریزیڈنٹ انعامات دے گا اس سے واپس آنے پر، لیکن مسلمان کو جہاد کے لیے، قتال کے لیے جب وہ لڑتا ہے تو اس کا انعام آخرت میں جا کے ملتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب کبھی بھی نہیں ہے کہ
کہ آپ جس کو سامنے جو نظر آئے اس کو مار دیں۔ جنگ میں بھی فتح کے بعد بھی مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہسٹری ہے، مسلمانوں کے علاوہ جو ہسٹری ہے اس کو آپ چیک کر کے دیکھ لیں کہ جہاں کہیں فاتح بن کے مسلمان گئے ہیں انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ عورتوں کا خیال، بچوں کا خیال، بزرگوں کا خیال۔ فتح مکہ کے وقت بھی حکم یہی تھا کہ جو بھی بچے ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور کسی ان آرمڈ پرسن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یعنی جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جو تلوار لے کے لڑنے کی نیت سے نہیں آ رہا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو تلوار لے کر لڑنے کی نیت سے آئے گا اس سے مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ کبھی بھی اسلام ان عام پرسن کو، نہتے شخص کو مارنے پر آپ کو اجر نہیں دے گا، آپ کو اس کے لیے سزا بھگتنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو اس کی توجیہ پیش کرنی پڑے گی۔ اور ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر آج ایک کام کر کے ایک حملہ آور ہے، خودکش حملہ آور ہے، یا وہ کچھ بھی مذہبی جنونی ہے، کیا وہ اس عدالت میں جسٹیفائی کر پائے گا کہ میں نے سیالکوٹ میں جس بندے کو مارا، ایک فیکٹری میں ملازم تھا، میں نے سیالکوٹ کے 2 لڑکوں کو مارا، گھسیٹا، ٹرالی پہ لے کے چلے، ہماری قوم بھول جاتی ہے نا۔ کیا وہ جو لوگ اس سارے تماشے میں اور اس سارے جرم میں شامل تھے وہ اس عدالت میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، بیان سیٹسفائی کر سکتے ہیں جج کو؟ اللہ کو کیسے کریں گے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا ہر قدم پر کہ ہم ایسا کام، ایسا بیان، ایسا کسی کے متعلق کہہ دیتے ہیں، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، کیا ہمارے پاس کوئی پروف ہے؟ اگر ہے تو کہیں، ورنہ یہ ثابت کرنا پڑے گا، زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے اس کی ہمیں قیامت کے دن جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی۔ تو یہ سیاسی جتنی بھی چپکلش ہوتی ہے، آپس میں آپ سب لوگوں کی محاذ آرائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مخالفت بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں خیال رکھیں، ہر اس بات سے ڈریں جس کا کل کو جواب ہمارے لیے دینا مشکل ہو جائے۔ تو بات شروع تو کی تھی کرٹیسزم سے، اس کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔